بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزت معافی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صفی حیدر صاحب سیکریٹری تنظیم المکاتب دیگر علماء کرام شورا حضرات مومنین کرام اور ہماری ہم نوا بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم. علیکم السلام. بڑا لمبا سلام تھا. میں مریم زہرا اور میرے ساتھ زہرا بانو ہم مکتب حیدریہ سورت پورہ بیاور راجستھان سے ہے. ہم آپ کے سامنے ایک مکالمہ پیش کرنا چاہتی ہے اور جس کا عنوان ہے تربیت اولاد اور مقام والدین. ہم پہلے اردو میں بیان کریں گی اور بعد میں مارواڑی میں. اچھا، مارواڑی بڑا خطرناک ہوتے ہیں، سود میں پیسہ اٹھاتے ہیں. بسم اللہ. ان کی زبان. ہم مکالمے کی ابتدا حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنا چاہتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی اولاد کی تربیت کرو، یقیناً تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بہن میرا آپ سے ایک سوال ہے، اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے؟ ارے میری پیاری بہن، تربیت اولاد کے چند اصول ہے. میری بہن کیا تربیت اولاد کے بھی کچھ اصول ہے؟ ہاں، تربیت اولاد کے بھی بہت سے اصول ہیں. بہن چند ایک اصول ان میں سے مجھے بتائے. تربیت اولاد کے اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ جیسا والدین اولاد کو بنانا چاہتے ہیں ویسے خود بنے. بہن آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے، ذرا سمجھائے. دیکھو بہن، بہت آسان بات ہے. اگر والدین حاسد ہوگے تو اولاد بھی حاسد ہوگی، اگر کنجوس ہوگے تو اولاد بھی کنجوس ہوگی، اگر والدین بزدل ہوگے تو اولاد بھی بزدل ہوگی، اگر والدین فاسق و فاجر ہوگے تو اولاد بھی فاسق و فاجر ہوگی. اچھا، کیا یہ عمومی قاعدہ ہے؟ اگر والدین عبادت گزار ہوگے تو اولاد بھی عبادت گزار ہوگی، اگر والدین سخی ہوگے تو اولاد بھی سخی ہوگی، اگر والدین متقی پرہیزگار ہوگے تو اولاد بھی متقی پرہیزگار ہوگی. بہن، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچے برے ماحول سے برائیاں سیکھتے ہیں اور اچھے ماحول سے اچھائیاں سیکھتے ہیں. میری بہن میرے ذہن میں ایک اور سوال ہے، کیا والدین کی لاپرواہی کا بچوں پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ ہاں، لاپرواہی بہت بری بات ہے. لاپرواہی معاشرے کو آوارہ و بچلن اولاد فراہم کرتی ہے. بہن کیسے ممکن ہے لاپرواہی باپ کرے اور اس کا اثر اولاد پر ہو؟ دیکھو بہن، اگر باپ لاپرواہی کرے گا، گھر میں حرام کی کمائی لائے گا، بچوں کو رزق حرام کھلائے گا، ایسا باپ معاشرے کو ایک دغاباز جرائم پیشہ شہری فراہم کرے گا. بہن اس کا مطلب یہ ہے کہ تربیت اولاد کا سلسلہ شکم مادر سے شروع ہو جاتا ہے. اگر ماں فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے تو اس کا بچہ بھی ڈرامے باز ہوگا. ہاں، ایسا ہی ہے بہن. ماں کو تلاوت قرآن سننی چاہیے، حدیثیں سننی چاہیے، بہادری اور وفاداری کے قصے سننے چاہیے تاکہ آنے والا بچہ قاری قرآن، عالم دین، وفادار انسان، متقی اور پرہیزگار بنے. بہن امام جعفر صادق علیہ السلام نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا حکم دیا؟ بہن، حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے مانگنے سے پہلے ان کی خدمت میں حاضر کرو، چاہے وہ نعمتوں سے مالا مال ہی کیوں نہ ہو. بہن اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو کیا کل بچے بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے؟ ہاں، اگر آج اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو کل وہی برتاؤ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کریں گے. اور اگر آج اپنے والدین کے ساتھ اپنے بچوں کے سامنے برا برتاؤ کریں گے تو کل وہی برتاؤ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کریں گے. ہاں، جو کچھ ہم اپنے بچوں کے سامنے کرتے ہیں یا بولتے ہیں وہی بچوں کے ذہن میں آ جاتا ہے اور آنے والے وقت میں بچے وہی کرتے ہیں. اسی لیے میری بہن ہمیں کبھی بھی بچوں کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. میری بہن، تربیت اولاد جھگڑے سے نہیں ہوتی بلکہ ایک پرمسرت زندگی سے اولاد کی تربیت ہوتی ہے. مثلا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت و احترام کریں، گھر کے ماحول کو خوشحال بنائیں. جب بچے ایسے ماحول کو دیکھیں گے تو خود بخود ان کی تربیت ہو جائے گی. اب ہم مارواڑی میں بیان